لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے 43 MNAs کے استعفے منظور کرنے کا حکم معطل کر دیا۔ ریاض فتیانہ سمیت 43 ارکان اسمبلی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اسپیکر کا 22 اور الیکشن کمیشن کا 25 جنوری کا نوٹیفیکیشن چیلنج۔ ترکیہ اور شام میں صدی کے ہولناک زلزلے نے تباہی کی داستان رقم کر دی۔ ہنستے بستے شہر خاموشہ میں بدل گئے۔ مرنے والوں کی تعداد 8,000 تک پہنچ گئی۔ عالمی ادارہ صحت کو اموات 20,000 تک پہنچنے کے خدشات۔ 6,000 کے قریب عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ملبے میں دبے افراد مدد کے لیے پکارنے سے دل چھلنی ہونے لگے۔ لوگ اپنے پیاروں کی تلاش پہ سرگرداں ہیں۔ شام میں ملبے میں دبے خاتون نے بچے کو جنم دے کر دم توڑ دیا۔ نومولود کو بچا لیا گیا۔ بارش اور برف باری نے زندگی کو مزید مشکل بنا دیا۔ متاثرین مساجد، اسکولوں اور بس اسٹینڈز میں پناہ لینے پر مجبور۔ امدادی کاموں کی وجہ سے وزیر اعظم کا ترکیہ کا دورہ مؤخر۔ نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پاکستان سے شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے خصوصی امدادی کھیپ روانہ۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے خصوصی طیارے میں خیمے اور کمبل سمیت دیگر اشیاء دمشق بھیج دی گئیں۔ لکی مروت میں دہشت گردوں کی فرار ہونے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 12 دہشت گرد مارے گئے۔ قبضے سے اسلحہ، بارود اور افغان کرنسی برآمد۔ منصوبہ بندی کے تحت ملزمان کو فرار ہونے کے لیے ایک گاڑی فراہم کی گئی تھی۔ ISPR کا بیان۔ کراچی میں CTD نے کارروائی کے دوران داعش کمانڈر کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزم حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھتہ اور چندہ جمع کر کے رقم افغانستان بھجواتا تھا۔ ملزم سے تفتیش شروع کر دی گئی۔ حکومت سیاسی انتقام پر اتر آئی۔ رہنماؤں کے خلاف جھوٹے اور سیاسی مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ مجھ پر مجمع کو اکسانے کی کوشش کرنے کا الزام ہے۔ حکومت کوئی تقریر پیش کرے جس میں مجمع کو اکسایا ہو۔ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو۔ مہنگائی کے اثرات سیاست دانوں پر بھی پڑنے لگے۔ PTI سابق ارکان اسمبلی کا ضمنی الیکشن کے لیے پارٹی سے فنڈ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ ضمنی اور عام انتخابات کے دوہرے اخراجات ناقابل برداشت قرار دے دیے۔ انتخابی اخراجات امیدوار خود برداشت کریں، پارٹی قیادت کا دو ٹھوک جواب۔ مری میں درج مقدمے کے اخراج سے متعلق شیخ رشید کی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی گئی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج دوپہر 3 بجے ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے قرارداد پیش کریں گے۔ کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی مذمت میں قرارداد منظور ہوگی۔ اسلام آباد میں مقامی حکومت ایکٹ میں ترمیم کی منظوری بھی دی جائے گی۔ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ کا نیا ریکارڈ، ایک ساتھ 5 معاون خصوصی کا اضافہ۔ عہدہ وزیر مملکت کے مساوی ہوگا۔ کابینہ کے ارکان کی تعداد 83 تک پہنچ گئی۔ معاون خصوصی کی تعداد 38 ہو گئی۔ الیکشن کمیشن اور حکومت سندھ بات نہیں سن رہے۔ حلقہ بندیوں کی غلطیوں کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ MQM 12 فروری کو فوارہ چوک پر تاریخی دھرنا دے گی۔ مصطفیٰ کمال کا کراچی اور حیدرآباد کے شہریوں کو نوکریاں نہ دینے کا الزام۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرول کا بحران سنگین ہو گیا۔ شہر کے بیشتر پمپس پر پیٹرول کی فروخت بند۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کے لیے کوٹا مقرر کرنے کا مطالبہ۔ پیٹرولیم ڈویژن آج اجلاس میں ٹینکرز ایسوسی ایشن کے مطالبات کا جائزہ لے گا۔ ڈالر اونچی اڑان کی پرواز کے بعد نیچے آنے لگا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے 28 پیسے سستا ہو گیا۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر 273 روپے تک پہنچ گئی۔ خیبر پختونخوا میں کھانے پینے کی چیزیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ غریبوں کو گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ایک ماہ کے دوران 102 روپے اضافے کے بعد تیل اور گھی کی قیمت 600 روپے تک پہنچ گئی۔ دالیں 75 روپے فی کلو تک مہنگی ہو گئیں۔ اسلام آباد کے پولی کلینک اسپتال میں 128 سلائس CT اسکین مشین نصب۔ اسٹیٹ آف آرٹ 3D میموگرافی مشین بھی انسٹال کر دی گئی۔ جدید مشین کی وجہ سے کینسر کی تشخیصی نظام میں بہتری آئے گی۔ چین کسی غلطی سے باز رہے۔ امریکہ خود مختاری خطرے میں ڈالی تو پھر بھرپور جواب دیں گے۔ امریکہ میں گزشتہ 6 ماہ سے مہنگائی میں کمی ہو گئی۔ لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ کورونا اور روس یوکرین جنگ کی وجہ سے توانائی اور خوراک کے مسائل پیدا ہوئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا خطاب۔ PSL 8 کی ٹرافی کی کل لاہور کے تاریخی شالیمار باغ میں رونمائی ہوگی۔ ٹرافی کی تیاری میں 24 خیرات سونے کا استعمال۔ چیئرمین PCB نقاب کشائی کریں گے۔ پشاور میں ایرانی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ خانہ فرہنگ ایران میں دستکاری، کتابوں اور دیگر اشیاء کے اسٹال سج گئے۔ شرکاء کو تصاویر سے ایرانی سیاحتی مقامات سے آگاہ کیا گیا۔ میلے میں ایرانی فلموں کی نمائش بھی کی گئی۔ اور لاہور میں گوجال میوزک اینڈ کلچرل نائٹ، ہنزا اور گلگت کے ثقافتی رنگ بکھر گئے۔ رباب اور وائلن کی دھنوں پر گلوکاروں نے سماں باندھ دیا۔